ایک دوست ملک ہے, نام نہیں لیتا میں, اس نے کہا ہے کہ سارے اثاثے آپ ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو صرف 2 ارب ڈالر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان, اور مسلم امہ کی خیر اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی خیر اور عافیت فرمائیں. 3 خبریں ہیں یا افواہیں میں ڈسائفر کر کے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو خبر یا افواہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو 2 سربراہان حکومت مفرور تھے عدالتی کیسوں کی وجہ سے پاکستان سے, وہ ان میں سے ایک واپس آ چکا ہے. ایک جو واپس آیا ہے اس کو پھر ظاہر ہے جو واپس آتا ہے 2 جگہیں ہیں. ایک نے اگر واپس آنا ہے تو وہ کسی سیف جگہ کے اوپر ہاؤس ہو یا ہاسپٹل ہو وہ ہوگا, اور دوسرے نے اگر واپس آنا ہے تو اس کے لیے یا وزیر اعظم ہاؤس ہوگا اور یا اڈیالہ ہوگا. تو ایک کے بارے میں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی صورتحال. اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے 3 دن پہلے آپ کو کہا تھا, اور اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نے ایک ٹیلی ویژن کے چیٹ شو کے اندر بھی, کہ ایک کو پہلے آگے کیا جائے گا اور اس کے پردے میں دوسرا آئے گا. اب میں دوسرے پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں. دوسرا جو ہے اس کے لیے فالس فلیگ ایک گھڑا گیا. فالس فلیگ کا نام ہے سمدی کا نام ہے اسحاق ڈار, اور جو اسحاق ڈار سمدی ہے اس کو فالس فلیگ کرانے کے لیے آگے کیا گیا کہ میں آ رہا ہوں اور میں بالکل آ رہا ہوں اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں آ کے حلف لوں گا اور میں آ کے سینٹ میں بیٹھوں گا. یہ فالس فلیگ کے 2 نتائج میں سے سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ اس کو آگے کرنے کے بعد سمدی کو جو وہ بھی مفرور ہے, عدالت اس کو بھی تلاش کر رہی ہے اور اس کے باقیوں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے. وہ جب آئے گا اس کو آگے کر کے, اور اس کے 2 ٹھکانے ہیں. جو ہی فالس فلیگ ہوگا اسحاق ڈار والا تو اس کے آپ کو پتہ لگے گا کہ پیچھے سے ایک مریض نکل کے اس کے وہ آگے سے یوں نیچے ہوگا, سامنے ایک آپ کو چہرہ نظر آئے گا مریض کا جو پاکستان کے پیسے کھا کھا کے چہرہ کپا ہوا ہو نا, کپا بننا آپ نے سنا ہوا ہے, تو وہ نظر آئے گا آپ کو. اور اس کے بعد اس کے 2 ٹھکانے, پہلا ٹھکانہ اس کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے جس کے اندر میڈیا بھی نہیں جا سکتا, پبلک بھی نہیں جا سکتی, تاکہ جا کے میڈیا اس سے کوئی غلط سوال نہ کرے, اور ویسے بھی اس سوال کا سامنا ہی نہیں کر سکتا, چٹوں والا. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ باہر کھڑے ہوں گے اس سے تاکہ مانگ نہ سکیں حساب کتاب کہ بھائی ہمیں رسیدیں دو اور ہمیں جو منی ٹریل ہے وہ دو اور ہمارے پیسے واپس کرو. اور تمہارا بھائی تو کہہ رہا ہے کہ جی جو جولائی کے اندر جو سختی آئے گی وہ ساری کی ساری پبلک کے اوپر جائے گی, تم کس مرض کی دعا ہو, پیسے واپس کرو نا تاکہ پاکستان کے اوپر سختی نہ آئے. ایک یہ اس کا نتیجہ ہوگا. اس کا دوسرا نتیجہ ایک اور ہوگا, وہ یہ ہے کہ یہ سارے حربے آزمانے کے بعد اس کو لانچ کیا جائے گا کہ وہ فوراً آپ دیکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جلسے کرنا شروع کر دے گا. اور اس کو جیل کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے کالم میں بلکہ لکھا ہے مشکل فیصلہ دنیا میں, وہ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں نے روزنامہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے نام سے ایک موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں, بہت بڑی فنڈڈ سپانسرڈ, اور اس کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ سے سیل بھی بنایا اور اس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کا فائدہ دونوں چیزوں کا نہیں ہونا. اس نے جیل جانا ہے, اس نے عدالت کا سامنا کرنا ہے. انٹرم بیل اگر اس کو مل بھی گئی تو سامنا تو اس کو کرنا پڑے گا. باقی کیا ہوگا, آپ کا کتنا اعتبار ہے, کس ادارے پہ کتنا اعتماد ہے, کس سسٹم کے اوپر, یہ آپ آزاد ہیں, آپ کامنٹ کریں. ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہمیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بولتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے, آپ بولتے ہیں تو ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے. اب اس کا جو تیسرا ہے وہ بہت خوفناک پہلو ہے. وہ خوفناک پہلو اس طرح کہ دنیا ساری کے اندر جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں یا ان پاپولر گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, توجہ ہٹانے کے لیے کہ اس وقت اتنی شدید گرمی ہے پاکستان میں کہ آج میں واک کے لیے باہر نکلا تقریباً 6:15 بجے اور میں واک نہیں کر سکا اور میں اندر واپس چلا گیا. اس قدر شدید حبس اور گرمی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس گرمی سے, اور جو قیمتوں کی گرمی ہے, اور جو بجلی کی قیمتوں کی گرمی ہے, جو گیس کی قیمتوں کی گرمی ہے, اور مارکیٹ میں جو چیزیں نہیں مل رہی, اس گرمی سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ کچھ بڑی بڑی تنظیمیں وغیرہ جو ان کو مینج کیا ہے انہوں نے, اور دوسرا کام یہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ ایک چاہتے ہیں کہ کوئی ایریا اسپیسیفک کوئی وار کی کیفیت, کوئی اسکرمش بارڈر کے اوپر, کوئی جھڑپ اور کوئی جنگ, اس طرح کا منظر دکھایا جائے تاکہ لوگ یہ ساری مہنگائی والا نیریٹو پیچھے رہ جائے اور جو تکلیف ہے اس کو بھول کے, اور ان کو کہا جائے کہ غازیوں مجاہدوں یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. یہ شریف خاندان پہلے اس سے
کرتا ہے، کرواتا ہے بھارت سے، اور اس کی مثالیں پہلے بے شمار موجود ہیں۔ یہ تین آپ دل چاہے تو افواہ کہہ لیں، دل چاہے تو خبر کہہ لیں، لیکن یہ ان سب کی گراؤنڈ سچویشن کے اوپر ان کے سرکمسٹانسز اور سرکمسٹانشل ایویڈنس وہ دونوں کی دونوں موجود ہیں۔ میں آپ اس سے بھی خطرناک بات ہے، وہ جو پہلی خطرناک باتیں تھیں اس کا تعلق تھا پاکستان کے ساتھ، اور یہ دوسری جو خطرناک بات میں تین یہ وہ بتائی میں نے، چوتھی جو بتانی ہے آپ کو اس کا تعلق ہے پاکستان کے معاشی مستقبل کے ساتھ۔ اور جو سارے یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اگر معیشت مضبوط نہیں ہے، اس لیے نیشنل سیکیورٹی سے معیشت کو جوڑا گیا تھا عمران خان کے زمانے میں۔ اب کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو IMF ہے اس نے ایک نئی شرط لگا دی ہے۔ IMF والے جو ہیں وہ اندھے تو ہیں نہیں، ان کو پتہ ہے کہ چور اور ڈاکو سارے کے سارے ملا کے، مفرور اور مطلوب سارے کے سارے ملا کے، ملزم اور مجرم سارے کے سارے اکٹھے کر کے ان کو پاکستان میں کرسی پہ بٹھایا گیا۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ قرض نہیں دینا چاہتے۔ قرض اگر آئے گا، اور اس میں سے نکلا کیا وہ میں بتاتا ہوں، قرض اگر آئے گا تو ان کو پتہ ہے کہ کچھ قرض تو وہیں رہ جائے گا ان کے اکاؤنٹس میں، یہاں آئے گا جو ان کو لپیٹ کے اس کو باہر بھیجنے کے طریقے معلوم ہیں، اور پھر یہ بچ جانے کے بھی ان کو طریقے پتہ ہیں۔ یہ جب کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، لگاتے کس کس پہ ہیں وہ بھی ثبوت نکلتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر سے بھی نکلتے ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی نکلتے ہیں۔ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹاسک فورس، یہ IMF نے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، وہ بینک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ساہوکار اور دنیا کا سب سے بڑا سود خور ہے وہ۔ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک ٹاسک فورس بنائے، یعنی کوئی تفتیشی ایجنسی نہیں، یعنی کوئی FIA نہیں، یعنی نیب کا کوئی اپنی مرضی کا DG نہیں، یعنی کوئی تھانے دار نہیں، ٹاسک فورس پوری بنائے، اور وہ ٹاسک فورس بتائے کہ پاکستان میں جو احتساب کا نظام ہے وہ کیا ہوگا۔ انہوں نے تو لپیٹ دیا احتساب کا نظام۔ اب یہ خبر جو ہے وہ ہم تک تو محفوظ اور محدود نہیں رہی۔ یہاں ان کا ایک آفس ہے، جب چل رہی تھی پیچھے 3 دفعہ جب پروگرام آئے تو اس وقت جو لیجسلیشن ہونی تھی تو وہ جو ورلڈ بینک کے اور IMF کے یہاں کے جو ایک جگہ ایک خاتون تھی، ایک جگہ ایک مرد تھا، وہ میرے دفتر سے بھی رابطہ کرتے تھے کہ منسٹر سے ملنا ہے اور پوچھنا ہے کہ کیا لیجسلیشن کا چانس ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے۔ تو اس لیے اب ساری دنیا چیخ پڑی ہے کہ یہ چور ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ڈکیت ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ منی لانڈرر ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ اب شرط لگائی ہے، انہوں نے IMF نے شرط لگائی ہے کہ پیسے دینے سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس نظام کیا ہے۔ ایسے میں ضروری تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر سو موٹو نوٹس نہیں لیتی، اگر میرے ایکسپیرینس میں تو سو موٹو نوٹس کا یہ کیس بنتا تھا، یعنی ملزم آئے اور ملزموں نے اپنے حق میں یک طرفہ طور پہ، اپوزیشن ہے کوئی نہیں، انہوں نے ملزموں نے اپنے حق میں قانون بنا کے جو ان کے خلاف مقدمے تھے وہ سارے فارغ کر دیے۔ یہ تو پھر یہ ہے کہ جیل کے اندر پھر ایک جلسہ منعقد ہوا کرے، وہ جو 302 والوں کا علیحدہ ہو، ڈکیتی میں پکڑے گئے ان کا علیحدہ ہو، جو چھوٹی موٹی چوریوں میں، اور اس کو کہتے ہیں لوکل اینڈ اسپیشل لاز میں مائنر اوفینسز، جو سیشن ججز دورے کر کے جن لوگوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ پھر تو سارے ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دنیا ان کے خلاف رائے عامہ وہ اکٹھی ہے، اس لیے پاکستان کو ایک کے بعد دوسری تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چائنا کے بارے میں آپ کو بتا چکا، دوسرا کوئی ملک بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پیسے آفر کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اثاثے، ایک دوست ملک ہے نام نہیں لیتا میں، اس نے کہا ہے کہ سارے اثاثے آپ ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو صرف 2 ارب ڈالر دیں گے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ضمیر بیچ کے منصب خریدنے والوں نے کہا ہے اہل وطن میں بہت حقیر ہوتا ہوں۔ حقیر کا مطلب ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ لوگ تنگ ہیں، یہ تنگ 2 جگہ پہ ہیں۔ ایک وہ منافقت بھی کر رہے ہیں، حکومت میں بھی ہیں اور لوگوں کو اپوزیشن بھی کہہ رہے ہیں۔ آج تو ایک جو آؤ مل کر کھائیں ہم والا ترانہ جنہوں نے بنایا تھا، انہوں نے مل کر کھاتے کھاتے آج ان کا جھگڑا ہوا اسمبلی میں۔ ایک نے کہا کہ تم پہ لعنت ہو اس گورنمنٹ کو، اور یہ ظاہر ہے جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو جائز لفظ سمجھا، اس لیے انہوں نے حذف نہیں کروایا جو اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ اسپیکر نے۔ دوسرا ایک بڑی مزے کی بات آئی سامنے، دوسرے نے کہا کہ آپ پہ تھو ہے ہماری طرف سے۔ تو تھو کے اوپر بڑے زبردست شعر ہیں لیکن یہاں پڑھ کے سنانے والے نہیں ہیں۔
کبھی پڑھ لیجئے گا، نیٹ پہ بھی موجود ہیں کہ اس نظام پہ تھو، فلاں پہ تھو، فلاں پہ تھو. تو یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مطمئن کوئی بھی نہیں ہے. جن لوگوں کو مجبوری ہانک کے، ٹانک کے، باندھ کے، ہاتھ پاؤں مفادات، اور کچھ لوگ ایسے ہیں پنجاب کے اندر جو اس وقت کمپین چل رہی ہے اس میں لوگوں کی تصویریں اس کو کیا کہتے ہیں جو جعلی اور فرضی اور ڈیپ فیک بنتی ہیں وہ کر کے بھی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن نظام چل نہیں رہا. نظام کیسے چلے گا؟ نظام چلنے کا ایک ہی راستہ ہے. میں آپ سب کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ سارے باہر نکلیں اور سارے مائیں بہنیں بیٹیاں اور ان کے ساتھ بچے جوان اور بزرگ باہر نکلیں، اس لیے کہ پاکستان کی ناموس کا سوال ہے اور عمران خان آ رہا ہے 2 تاریخ کو، اور 2 تاریخ کو ہم پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، صحت دے، حلال رزق دے. پاکستان پائندہ باد.